پابندی کرو. تو عرض کر رہا تھا جب انسان ایمان لاتا نیک عمل کرتا ہے تو مجھے اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. میں نے مولانا سے سوال کیا کہ اللہ کی رسی میں کہاں پر ہے؟ کیا یہ آسمان سے نظر آتی ہے؟ یہ دنیا کے گاؤں سے کونے سے دکھی ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد کوئی ظاہری رسی نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے رسول اللہ آپ یہ تو بتائیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ امام کے کلام پر علماء کرام کی موجودگی میں کلام اسلام میرے آقا سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تو میرے مسلمان نے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ساری کائنات کے ساتھ ہم سے محبت نہ کر لے اور ظاہر اہلیات سے زیادہ اپنے میرے اہلیات سے محبت نہ کر لے اور میرے زمین میں سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا دے. تو عرض کرنے کا مقصد امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام جعفر صادق کی ذات ہے کہ جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنا دیا. آج امام اعظم کا مسلک، آج امام اعظم کا مذہب ساری کائنات میں چل رہا ہے. یہ کس کا بدلا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میری عمر 2 سال. جبکہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 70-82 برس. کہا کہ میری عمر 2 سال ہے. کہا کہ حضرت آپ تو بھولے ہو چکے ہو. تو کہا کہ میری تمام عمر کو میں عمر نہیں کہتا بلکہ میری زندگی کمی تھی اور میں 2 سال امام جعفر صادق کی غلامی اختیار کی. امام جعفر صادق کا فیض جس نے امام اعظم کو امام الائمہ بنا دیا وہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ ہو الحمدللہ بقال اللہ کی کہ لوگوں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو لوگوں سن لو اللہ کی رسی ہے نبی کا نام، نبی کیا اللہ کی رسی ہے. تو آج ہمیں جاننے کی بات ہے آج ذکر میلاد تو ہو رہا ہے، آج محفل جاری تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جاری یہ میلاد تب قبول ہو کے جب مسلمان کی حال پر تو اپنے دل میں چھا کر ہو کے آج جاری کی جاتی ہے. بڑے سے بڑے دیکھ جاری کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی بستی کے ساتھ سے نظر کیا کر رہے ہیں. یہ بتاؤ تم جس آقا کی جاری کر رہے ہو اور کہیں گزر آج اگر معاشرے کو دیکھا جائے اخبارات میں آتا ہے کہ فلاں صاحب نے اجمیر شریف میں 2 لاکھ کا خلاف کروا دیا، فلاں صاحب نے فلاں دکان پر اتنا روپیہ خرچ کر دیا. کیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ خلاف کے بدلے میں خواجہ اعظم کی اولاد میں کچھ خرچ کر دوں؟ کیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں سرکار کے سلطان کی ننھی ننھی صاحب شادیوں کا نکاح کر دوں؟ خدا کی قسم اگر یہ سوچ ہوتی تو خدا کی قسم ہم کامل مسلمان کہلاتے. کامل ایمان کی دلیل وہ کہنے میں مسلمان ہے. میلاد کے جیسے تو ہو رہے ہیں، آقا کا ذکر تو ہو رہا ہے. خدا کی قسم یہ ذکر مصطفیٰ جب قبول ہوگا
کہ آپ اس سے نفرت کیوں کرتے، آپ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ یہ شریعت مطلقہ کو چھوڑ دیں، یہ شریعت کو چھوڑ دیں اتار دیں۔ اب یہاں پر توجہ فرمائے، ایک روز حضرت محمد خاص خواب دیکھا، خواب میں آپ کی قسمت کے ستارے چمکے، خواب میں محمد خاص نے نبی کریم کا دیدار کیا، کہا کہ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو پھیر دیتے، حضرت عباس سیرت سے جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، میرے آقا اپنے چہرے کو اس طرف پھیر دیتے۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ یا سیدی آپ کو میرے ماں باپ قربان، مجھے ایسی کون سی خطا ہو گئی جو آپ نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیا، آپ نے مجھ سے اپنا منہ موڑ لیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے محمد خاص یہ تو بتا کہ تو میری آنکھ سے گزرتا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال جو میں آپ کی آنکھ سے گزر دوں، وہ تو شریعت کو توڑتے ہیں، اس لیے میں ان سے عقیدت نہیں رکھتا۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے عباس یہ تو بتا کیا یہ بھلائی مسئلہ نہیں کہ نافرمان اولاد نسل سے نہیں توڑتی؟ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں توڑتی۔ تو کہا جو صحابات جو میرا گھرانہ بے عمل ہے ان سے بھی محبت کرو، کیونکہ اگر وہ عمل میں نہیں ہے تو میری نسبت سے تو بھائی سکتے ہیں، میرے گھرانے سے مجھ سے تو نسبت رکھتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد آج یہ کلام یہ ہے، آج ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی محفل کرتے ہیں، جو بھی اجتماعات کرتے ہیں، یہاں پر ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ذکر اولاد مصطفیٰ بھی کی جائے، جب آپ کے یہ جلسے قبول ہو جائیں گے اور یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اور عرض کرنے کا مقصد ہم جو کروں تھوڑی دیر میں ختم کر لوں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ نسبت بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے، جب ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں نہیں آئے تھے تو مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کے معنی تھے ایمانیت کا کیا۔ جب میرے مصطفیٰ کا ختم مدینے میں پڑا تو مدینے کی خاک کو ساری کائنات میں یہ شہر حاصل ہو گیا کہ مدینے کی خاک شفا کا نام کرنے لگی، جسے ساری کائنات کے حکیموں نے، جسے ساری کائنات کے ڈاکٹر سے لاعلاج کر دیا ہو، اسے مدینے کی مٹی گھول کر پلا دو، تمام مرض اس سے دور ہو جائے۔ تو مدینے کی مٹی کو اگر یہ احساس ملا تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا، آقا کے قدموں کی برکت سے ملا، تو ہماری عبادتیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا پتہ ملتا ہے۔ کیونکہ کوئی اللہ سے ڈائریکٹ تو بھی نہیں سکتا، وسیلہ ہونا ضروری۔ وسیلہ اللہ کے یہاں وسیلہ تلاش۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہمارا تصور نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے مقدس ولی نماز پڑھ کرتے ہیں تو ان کی نماز درجۂ مقبولیت پر پہنچتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جس وقت پہ ٹہرتے ہیں، سرکار نے کہا کہ تم جماعت سے نماز ادا کیا کرو، اس میں درجات کا فرق نہیں ہے۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک سب ہے جس میں کئی گناہ ٹھہرے ہوئے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، خطاکار بھی ہے، سیاکار بھی ہے، سود کی نماز میں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن جب وہ سب میں ٹھہرتا ہے تو اللہ کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتے رکھتے ہیں باری تعالیٰ انہیں تمام کی نمازوں کو قبول کر لیا، اس میں تو خطاکار بھی تھا، اس میں تو نیکار بھی تھا، اس میں تو بدکار بھی تھا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس میں زیادہ
رسول اللہ. جب پوری سب میں خطاکار آ جائے تو اللہ ان کی خطاکاری کو نہیں دیکھتا بلکہ محبوب کی پیشانی کو دیکھتا ہے. جب ہم خطاکاروں کی مقدس آج ہمارا حال خطاؤں پر خطا نکل رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم آج یہاں پر ہم سیدھے نوسیات کر رہے ہیں. جانے والی چیز نہیں، کیونکہ ہم ان شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جسے اللہ نے صاحب تصرف بنا کر بھیجا، صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے. وہ سردار اور سلامت کی ساتھ سردار بنانے کی قول. اور آج معاشرے میں سوال اٹھتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی. یہ سوال نام مسلمان کھایا کرتے، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں. ارے تیرے مصطفیٰ کو دور کی بات سرکار اور سیاست کا اشار جو پہلے سال میں سکھاوت کی طرح چٹولا رہا ہے کہ غوث اعظم نے کہا کہ اللہ کے شہروں کو میں اپنی ہتھیلی میں لائے کے کھانے کی طرح دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. غوث اعظم ساری خلقت کو لائے کے کھانے کی بات دیکھ سکتے ہیں. جب نوازے کی شان ہے تو نانا کی شان کا حال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شان کا حال کیا ہوگا؟ عرض کرنے کا مقصد جب کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا ذکر مشرق میں کرتا ہے تو میں مغرب سے مشرق کی طرف اس کی مغرب چلا جاتا ہوں. جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اسی بات کے لیے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ بڑے ضمیر ہے، خود ربانی ہے. ایک ہی لمحے میں آپ کئی مرتبہ کئی جگہوں کو جا سکتے ہیں. سردار بنانے کی وہ محترم نفوس قدسی کا نام ہے. مریدین نے آ کر کہا یا غوث اعظم ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے، آپ قبول کیجیے. کہا کہ میں آ جاؤں گا. دوسرے مرید نے کہا کہ حضور میرے بھی گھر پہ آپ کی دعوت ہے. کہا کہ میں آ جاؤں گا. ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 70,000 نے آ کر کہا کہ میرے گھر پر بڑا وقت پر دعوت ہے. اور اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا. کیونکہ اس شخصیت کی بارگاہ میں جا رہے تھے کہ جس کے گھر کا دستور تھا کہ ان کی زبانوں سے کام نہیں نکلتا. یہ اپنے منتروں کو چھڑتے نہیں تھے بلکہ ساری خلقت بلکہ ہے تو میرے موضوع کے ٹکڑوں پر بنا تھی. جس کو بھی ملتا جہاں بھی ملتا ہے غوث اعظم کا صدقہ ملتا ہے، غوث اعظم کا ٹکڑا ملتا ہے. اس بارگاہ میں 70 مریدین نے ایک ہی دفعہ کہا کہ ہمارے گھروں میں دعوت ہے. سرکار بنانے کی دعوت قبول کی. دوسرا دن ہوا ایک دوسرے سے مل کر کہنے لگے کہ ہماری محفل سے بڑا مذاق ہے، ہماری دعوت میں بڑا مذاق لگا کہ ہم نے بھی تشریف آئی. دوسرے نے کہا کہ وہ تو میرے گھر پر تھے. کہا کہ دوسروں سے پوچھتا ہوں یہاں تک کہ 70 مریدین نے کہا کہ وہ ایک ہی وقت ہمارے گھر پر تھے. اب حیرت عالم میں ہے، سوچنے لگے کہ یا شیخ عبد القادر ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت میں ہم آپ کے گھروں پر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. یعنی کہ اتفاق یہ مریدین ہے جس سفر کی نگاہ میں سردار اور وضو فرما رہے
حضرات گرامی پیر ہماری دعا سن رہے ہیں اپنی گفتگو کو یہی پر سمیٹ رہا ہوں حضرت کیا آپ خطاب فرمانا ہے تو آپ خطاب فرمانا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ